حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر قتل کا بازار گرم ہے. دنیا کو مل کر فلسطین میں خون کی ہولی بند کرانے پر زور لگانا ہوگا. وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں کرسمس تقریب سے خطاب. بولے فلسطین میں جنگ بندی وقت کی اشد ضرورت ہے. مسیحی برادری کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے. آج کے دن سبق ملتا ہے بھائی چارے کو فروغ دیں. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے. پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسیحی رہنماؤں سے مل کر کرسمس کیک کاٹا. خود کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا. مسیحی برادری قوم کے لیے فخر اور طاقت کا باعث ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل چرچ راولپنڈی میں کرسمس تقریب سے خطاب. کہا کرسمس ہمدردی، سخاوت اور خیر سگالی کا اظہار ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ملکی ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور قومی ترقی میں اقلیتوں بالخصوص مسیحی برادری کی شراکت کا اعتراف کیا. جنرل عاصم منیر کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت. بولے قائد اعظم کی بصیرت افروز قیادت سے پاکستان قائم ہوا. قائد کی دور اندیش قیادت اور غیر متزلزل عزم نے تعمیر پاکستان کی راہ ہموار کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2025 کے شروع میں اقلیتی کارڈ لانچ کرنے کا اعلان. لاہور میں کرسمس تقریب سے خطاب میں کہا آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے 10,000 کیک لائی ہوں. میرا بس چلے تو اقلیتوں کے لیے بجٹ کو 5,000% تک بڑھا دوں. اقلیتی برادری کی جتنی مالی معاونت کر پائے کریں گے. میرے لیے اقلیت اور اکثریت سب برابر ہیں. نواز شریف کہتے ہیں مائنورٹی کا لفظ استعمال نہ کیا کرو. اقلیتیں ہم سے بھی زیادہ پاکستانی ہیں. پنجاب میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. آزادی اور مملکت خداداد پاکستان کا تحفہ. 13 نسلوں پر احسان. اے قائد اعظم تجھے قوم کا سلام. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش. کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب. PM کاکول کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. میجر جنرل افتخار حسن چودھری کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت. مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری. شہر شہر تقریبات میں بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش. بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت. صدر آصف زرداری نے کہا قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا. برصغیر کے مسلمانوں کی بھرپور وکالت کی. قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان کے استحکام کے لیے محنت کرنی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قائد اعظم کی جدوجہد نے پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا. انہوں نے وہ کر دکھایا جسے ناممکن سمجھا گیا. ہمارا فرض ہے بطور پاکستانی قوم کی ترقی و خوشحالی اور اتحاد کے لیے انتھک محنت کریں. مزار قائد پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ. کامران ٹیسوری نے مراد علی شاہ سے کہا کراچی میرا شہر ہے. اس بار وزیر اعظم سے کراچی کے لیے بھی فنڈز مانگ لیجیے گا. وزیر اعلیٰ نے شگفتہ انداز میں جواب دیا صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں، آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں. کراچی کے لیے K4 اور BRT سمیت بڑے بڑے منصوبوں پر کام جاری ہے. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت معاشی استحکام کی کوشش کر رہی ہے. قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں خصوصی تقریب. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی. قومی ترانے کی دھن بجائی گئی اور سلامی پیش کی گئی. کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم اور IGFC میجر جنرل عابد مظہر بھی تقریب میں شریک ہوئے. بچوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو پھول پیش کیے. قائد اعظم کے یوم پیدائش پر چیئرمین جوائنٹ چیفز اور مسلح افواج کے سربراہان کا خراج عقیدت. ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. انہوں نے خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی. قومی اہمیت کے اس دن پر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے رہنما اصولوں کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کی تجدید کرتے ہیں. مسلح افواج کی کرسمس کے پرمسرت موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد.
فوجی عدالتوں کی کارروائی عالمی قانون کے مطابق ہے۔ تحریک انتشار نے فوجی عدالتوں کے معاملے کو متنازع بنایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف ملک سے باہر بھی لابنگ کی جا رہی ہے۔ دفاعی ادارے پر حملہ کیا ہو تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے۔ ملزم کو وکیل، فیملی سے ملاقات، ریکارڈ تک رسائی اور ہائی کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں ملٹری کورٹس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ 9 مئی کے جن ملزمان کا ٹرائل ہوا ان کے خلاف ثبوت موجود ہے۔ حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر آصف زرداری سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام سمیت سٹیک ہولڈرز نے اتفاق کر لیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی 75ویں سالگرہ۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب اور 3 بار وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ سیاسی قائدین کی نواز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی کسی کے بس کی بات نہیں۔ تحریک انصاف کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ جو دائرہ اختیار میں ہوگا ہم کریں گے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خاتمے اور ملکی معیشت کو مضبوط کرنے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سول نافرمانی سے کسی کا انفرادی نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہوگا۔ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ مخلوق میں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی استطاعت نہیں۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ و سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا سکھر میں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب۔ فرمایا انسانی معاشرے میں کسی اکیلے کا حق نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے بھی حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ دنیا سکھاتی ہے دھرنا دے دو، راہ میں آ کر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور ہمارے رویے کیسے ہیں؟ ہمیشہ اصول اور ضابطے پر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آذربائیجان کا مسافر طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ، 39 افراد ہلاک، 33 زخمی۔ باکو سے روس کے شہر گروزنی جانے والا طیارہ اکتاؤ ہوائی اڈے کے قریب ہنگامی لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے میں 72 افراد سوار تھے۔ دھند کے باعث طیارے کا راستہ تبدیل کیا گیا۔ خیرپور سے سکھر تک پہلی لوک سہایتا میراتھن سہیل عامر نے جیت لی۔ خیرپور کوٹ کے ڈیجی قلعہ میں افتتاحی تقریب ہوئی۔ 42 کلومیٹر میراتھن میں 2000 مرد ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ خواتین کی 10 کلومیٹر دوڑ میں 300 کھلاڑیوں کی شرکت۔ خواتین ریس میں نتاشا نے میدان مار لیا۔ ٹاپ 20 ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شندور جھیل پر آئی سپورٹس میلہ۔ 100 سے زائد کھلاڑی ہاکی، کرلنگ اور سکیٹنگ مقابلوں میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ اپر چترال میں ہرچین کے مقام پر ٹریننگ سیشن۔ آئی سپورٹس چیلنج مقابلوں میں 40 خواتین کھلاڑی بھی شریک۔